اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ سیر اللہ جو ہے وہ ایک دو دن کی بات ہے، یا وہ جہاں بندے کو سیر کروائی جاتی ہے باطن میں، یا سلوک جو ہے وہ نہایت مختصر ہے اور میں چلوں گا اور پہنچ جاؤں گا، اس نظریہ کا حضرت صاحب نے رد. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ظاہر ہے، عالم باطن بھی اسی قدر ہے، اتنا ہی ہے. حالانکہ عالم ظاہر کے بارے میں بھی ہے کہ انا لموسعون، ہم اس کائنات کو بڑھاتے جاتے ہیں، وسعت دیتے جاتے ہیں. لیکن انسان کی فکر اور انسان کا خیال جو ہے، اس سے جو نتیجہ انسان اپنی فکر میں پیدا کرتا یا نکالتا ہے تو وہ اس کے خیال اور اس کی فکر کی بنیاد پر ہوتا ہے. مثلا کائنات پھیلتی جا رہی ہے، لیکن آدمی کائنات کو جتنا سمجھتا ہے وہ آگے کائنات کے بارے میں نظریہ بھی اتنا ہی بناتا ہے. یہاں سے خدا کا محدود تصور اور غیر محدود تصور. محدود تصور سے مراد جو مذہب بیزار طبقہ ہے وہ یہ لیتا ہے کہ مذہبیوں نے خدا کا محدود تعارف کروایا ہے، اور جو مذہب نے خدا کا تعارف کروایا ہے وہ خدا کو ایک طرح سے محدود کرتا ہے، اور جو ہم تعارف کرواتے ہیں وہ خدا کا غیر محدود تعارف ہے. اب اوپر تو یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن اندرون خانہ دراصل ایسا نہیں ہے. اندرون خانہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مذہب کی قید ہے، یا جو مذہب کے احکام ہے یا مامورات و منہیات ہیں، ان سے لگتا ہے کہ خدا کا محدود تصور ہے. ورنہ اتنا بڑا خدا، سب سے بڑا خدا، اور کائنات بھی ابھی پھیلتی جا رہی ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو اسے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو غضبناک نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں یہ کنفیوژن پیدا ان کے ہاں ہوا ہے اور وہ آگے بھی کرتے ہیں. تو یہ جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہے یہ اپنی فکر اور خیال کے مطابق نکالا ہے. اب مذہبیوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ مذہبی لوگ بھی خدا کی ذات کے بارے میں اور بعض چیزوں میں انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، یعنی وہ بھی مذہب کی جو احکام ہیں ان کی بنیاد پر وہ کر دیتے ہیں یہ جنمی ہو گیا کنفرم، یہ جنتی ہو گیا کنفرم. ورنہ ہزاروں لاکھوں نفوس ہیں جن کا قیامت کے دن وہ ان کا محاسبہ یا ان کی جو جزا سزا ہے وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق دیکھے گا، کس کو کہاں پہ چھوڑنا ہے، کس کو کس چیز پہ پکڑنا ہے. بدلے کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس سے پہلے یہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ کنفرم جنتی ہے، سوائے انبیاء کے. اور انبیاء کے بعد جو کسی کا بھی خاتمہ بالایمان ہے وہ بھی قطعیت کی حد تک نہیں ہے، وہ بھی ظنیت کے مراتب میں ہے. یعنی خاتمہ بالایمان کی قطعیت بھی انبیاء کے لیے ہے. خیر یہ اس کے تشریح میں ایک بات ہے. تو محدود اور غیر محدود تصور، اس کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مذہب اگرچہ منہیات اور مامورات وہ ایک دائرہ کار ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں، ان چیزوں کا حکم ہے، یہ چیزیں درمیان میں مشتبہ ہیں، یہ جائز چیزیں ہیں اور یہ ناپسندیدہ چیزیں، ان سے خدا کی ذات پر حکم نہیں لگایا جا سکتا. اب قرآن مجید نے یہ فرمایا یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن جب قرآن نے خدا کا تعارف کروایا ہے تو وہ غیر محدود ہی کروایا ہے کہ جب کائنات غیر محدود نظر آ رہی ہے، انا لموسعون بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر اللہ اکبر. جب کائنات غیر محدود ہے تو پھر اللہ اکبر. اچھا اس اعتبار سے تو محدود ہے کہ مخلوق ہے، کیونکہ غیر محدود ہو جائے گی تو پھر وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. لیکن ہمارے شعور کے اعتبار سے تو اس کی کوئی حد حدود ہمیں معلوم نہیں ہو رہی. بڑھتی تو جا رہی ہے تو میں اس کی کیا حد متعین کروں؟ یعنی انسانی شعور کے اعتبار سے اگر میں اسے غیر محدود کہوں گا تو میں اپنی جگہ صحیح ہوں، کیونکہ مجھے اس کی حد معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی میرے علم کے اعتبار سے وہ غیر محدود ہو گئی. تو جب انا لموسعون عالم ظاہر کا یہ معاملہ ہے تو عالم باطن کہاں پر ہے؟ اور خیال، اور جو خیال کا جہان ہے وہ کس قدر وسیع ہے. اس بارے میں ایک آیت جو حضرت صاحب شروع میں لائے ہیں مکتوب نمبر 13 کی ابتدا میں، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ.
50,000 ایک دن فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور روح الامین ایک دن کے جس کی مقدار 50,000 100 سال، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن کا اندازہ۔ اب وہ جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون۔ اس میں یہ دو تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ایک دن عند ربک کا تمہارے رب کے ہاں، یہ 1000 سال جتنا تم گنتے ہو، یعنی ہماری گنتی کے مطابق جو 1000 سال بنتا ہے وہ خدا کے ہاں ایک دن شمار کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ایک دن پر 1000 سال ایک ہی ہے، جب اس کے ہاں وقت ہی ایک ہے، جب خدا کے ہاں وقت ہی ایک ہے۔ یہ جو مما تعدون ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم جسے 1000 سال گنتے ہو وہ خدا کے ہاں ایک دن شمار کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ خدا کے ہاں بھی دن ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں دن ہوتا ہے تو پھر خدا کے ہاں پھر رات بھی ہوتی ہے، نہیں، خدا کے ہاں وہ دن ہی دن ہے، خدا کے ہاں وہ رات ہی رات ہے، یعنی جب ایک ہی وقت ہے تو اسی وقت میں دن ہے، اسی وقت میں رات ہے، آپ اسے یوم کہیں آپ اسے رات کہیں، کیونکہ یہ دن اور رات کی جو کشمکش ہے یہ بھی ہمارے ہاں اس جہان کے اندر نہ صرف آپ اسے اعتباری نہیں کہیں گے بلکہ یہ واضح ہے اس نظام شمسی کی گردش کی وجہ سے کہ وہ ایک وقت تک تو آپ اسے دن کہتے ہیں، پھر رات ہے، نہار اور لیل۔ جو یوم ہوتا ہے یہ یوم مشتمل ہوتا ہے نہار اور لیل دونوں پر ایک اعتبار سے، یعنی 24 گھنٹے کا ایک دن، 24 گھنٹے کا ایک دن یہ شمار کیا جاتا ہے ادھر اتنا جتنا اگر تمہارا 1000 سال ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو سیر اللہ ہے، یہ سیر اللہ، اب آپ اسے دیکھیں کہ جو صوفیاء نے بات کی ہے کہ سیر اللہ جو ہے وہ تو 50,000 مطلب 100 سال جتنی سیر ہے، پھر جا کے سیر اللہ پوری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو کون کہے گا کہ میں پہنچ گیا؟ نہایت تک کون پہنچا؟ پھر نہایت تک پھر شب اسراء میں پہنچنے والے نے پہنچنا تھا نا۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ اوپر جو آگے دوسری صورت میں ہے سورہ میں، ٹھیک ہے، والنجم اذا ہوا، وہ آگے کا جو معاملہ ہے تو وہی پہنچ سکتا ہے جسے پہنچایا گیا ہے اس سیر میں آخر تک۔ باقی سب کی سیر جو ہے کسی کی کہیں، کسی کی کہیں، کسی کی کہیں۔ تو اگر کوئی سیر کرنے کے لیے جائے تو اتنا وقت لے کر جائے، ورنہ اگر کسی کو وہ دوڑائے تو وہ جلدی پہنچ جائے، اور جہاں اس نے اسے پہنچانا ہو وہاں جا کے اسے روک دے۔ یہی مفہوم ہے کہ العجز اندر کے الادراک ادراکو، ادراک سے عاجز آ جانے کا جو ادراک ہے یہی دراصل ادراک ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ حضرت صاحب نے دن کے حوالے سے فرمائی ہے۔ عند ربک کالف، اب عند ربک ہے یعنی تمہارے رب کے ہاں جتنا تم 1000 سال گنتے ہو اس کے ہاں وہ ایک دن گنا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں تو وہ ادھر کتنے بن گئے؟ 6000 بن گئے نا، 6 دن 6000 بن گئے۔ تو زمین و آسمان میں اب اس سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ بنایا گیا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ 6 دن 7 دن میں بنایا ہے، اتنے دنوں وہ بنتا ہی رہا ہے، پھر صاف ظاہر ہے ارتقاء ہوتا رہا نا، تو پھر ارتقاء ثابت تو ہو گیا اس اعتبار سے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی یہ بنتا رہا ہے، چیزیں ایک ایک کر کے یا شکلیں بدل بدل کے آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں۔ لہذا آدم علیہ السلام سے پہلے کا جو جہان ہے وہ انہی 6 دنوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ مثلا انسانیت کی جو معلوم تاریخ ہے وہ اب کیا ہے؟ 60 صدیاں تقریباً۔ تو یہ کتنے بن گئے؟ اگر 60 صدیاں ہیں تو 100 سال کی ایک صدی ہے، 6100 سال،
تو یہ تو ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، ابھی تو پھر ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، یا قریب قریب ایک دن ہو گیا ہوگا۔ تو وہ جو 6-7 دنوں میں یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، تو وہ اس کو 6 سے ضرب دیں، یعنی انسانیت کی پھر تاریخ جو ہے وہ اگر 70 صدیاں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے ہیں، تو آپ اس کو 6 سے ضرب دے دیں، 42 ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے 42، اتنا تو اسٹیمیٹ لیا جا سکتا ہے کہ تب سے یہ چل رہا ہے، اور تب سے اس پر کیا ہے، بہت کچھ ہوگا جو جدید سائنس نے بھی ثابت کر دیا۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون تارج الملا۔ اس میں حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض صوفیوں کو جو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ 1-2 دن کی سیر ہو گئی، یہ 2-4 چیزیں باطن میں نظر آ گئیں، تو پتہ نہیں ہم کس مرتبہ پہ، کس کمال کو پہنچ گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر گنتی کی جائے، ترازو لگایا جائے، شمار کیا جائے، تو وہ تو شاید ابھی پہلی منزل پر ہی ہیں، ابھی تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، اور یہ سفر تو 50,000 100 سال ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کی طرف جانے کا عالم ظاہر جو انا لموسعون ہے، تو پھر عالم باطن بھی انا لموسعون ہی ہے، اللہ ہی جانے وہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے اور کتنا ہے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی چلیں تو یہ پوری جو اس وقت کی جو دریافت جہان ہے، وہاں بھی آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے، تو آپ کو کئی ارب سال لگیں گے روشنی کی رفتار سے۔ تو جبریل کی جو سپیڈ ہے وہ پھر روشنی کی رفتار سے زیادہ ہوئی، روشنی کی رفتار سے زیادہ ہوئی، کیونکہ اس کی جو رفتار ہے وہ پھر اس سے بھی زیادہ ہوئی کہ وہ اتنی رفتار میں وہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے ادھر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں بھی۔ خیر، زمان و مکان کا ایک مسئلہ ہے، اس کا ایک بڑا عظیم الشان شرعی کانسیپٹ بھی ہے، اس پر اگر کسی نے ریسرچ کی ہوئی تو وہ دیکھیں گے۔ ہاں، یہاں پر انہوں نے ایک بڑی خاص بات کی ہے کہ یہ جتنا بھی کشف اور اس سیر کے دوران جو کچھ بھی دیکھا ہے، اسے ہم نے نبوت کے فیض سے دیکھا ہے، اور کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف ہم نے نہیں دیکھی۔ جیسا کہ بعضوں کو کشف میں اور اس سیر میں بھی وہم ہو جاتا ہے، جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت کے خلاف کوئی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ شریعت کے خلاف چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، یا ہر ایک چیز انہیں خدا معلوم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک کشف ہی ہے نا، ایک حالت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اب دیکھنے کا سٹائل ہے۔ ایک آدمی کشف سے نظریہ بناتا ہے، دوسرا آدمی کشف سے نظریہ نہیں بناتا، عقیدہ نہیں بناتا۔ عقیدہ وہ اسی منزل کتاب سے بناتا ہے جو رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، کشف کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس کے ایمان میں اضافے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کشف کی بنیاد پر عقیدہ بناتے ہیں بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ جو محقق اہل کشف نے کہا ہے کہ کشف خود حجت نہیں ہے، اسی لیے کہا ہے کہ اگر کشف کو حجت کر دیں تو پھر تو کشوف اتنے زیادہ ہیں کہ بعضوں نے جو پوری پوری کتاب کشوف پہ لکھ دی ہے، شیخ عبدالعزیز نے جو پوری ایک کتاب ہی کشف پہ لکھ دی ہے، تو اس میں کتنے ہی کشف ہوں گے جو متصادم نظر آئیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو جو اپنے کشف بیان کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں اس واضح عقیدے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں جو کتاب اللہ میں ہے۔ بس ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک عقیدہ جو کتاب اللہ میں بیان کر دیا گیا ہے کشف میں اس کے الٹ نظر آئے؟ تو پھر غلط کہاں ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کتاب اللہ میں غلط ہے، صاف ظاہر ہے پھر کشف بھی صحیح ہے، صرف اس کے سمجھنے میں خطا ہے۔ یعنی جیسے کسی نص کی تعبیر ہوتی ہے جسے ہم تعبیر نص کہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خطائے تعبیر، یعنی اس نص کی تعبیر کرنے میں خطا ہوئی ہے، تو اسی طرح کشف کی تعبیر کرنے میں خطا ہو جاتی ہے، جیسے خواب کی تعبیر میں خطا ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کشف کی تعبیر میں بھی خطا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی خواب دیکھے، ضروری نہیں کہ جو دیکھے اس کو صحیح سمجھے۔ اسی طرح جو صوفی کشف اس کے لیے کشف ہو تو ضروری نہیں کہ اس کشف سے جو اس نے سمجھا ہے وہ صحیح ہو۔ لہٰذا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھتری، ان کے صاحبان اور ان کے وسیلے اور ان کی ڈھال کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بخشش کا مدار یہی ہے۔ یہی بات حضرت اگلے مکتوب میں بھی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا کہاں تک دوڑے گی، دوڑ لے، قیامت کے دن تو فیصلہ تو اسی پہ ہی ہوگا کہ جو ظاہر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کشوف پر جن کے مذہب کی بنیاد ہے، بخشش تو ان کی بھی نماز پر ہی ہوگی، زکوٰۃ دی کہ نہیں، نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، چاہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور جنہوں نے بہت کچھ دیکھا لیکن ان سے رہ گئے، وہ اس دن کیا کریں گے؟ کیونکہ نجات کا مدار تو پھر یہی چیز ہے، نجات کا مدار تو ان کا کشف ہے ہی نہیں، نہ وہ اسرار ہیں جن کی وہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے، یہ مختصر سا کام نہیں ہے۔ سیر اللہ کی جو بات کی ہے، تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الفا، دیکھیں یہاں الف سنۃ ہے 1000 سال، اور یہاں 50,000 سال، یہاں 1000 سال ہے، 50,000 سال، یعنی اتنا عرصہ اگر کوئی چلے تو پھر شاید وہ پہنچے، اور پھر بھی پتہ نہیں پہنچے کہ نہ پہنچے، رستے میں ہی ہوگا نا، رستے میں ہی ہوگا۔ اس کی بابت دفتر دوم کے اندر بھی ایک دو مکتوب ہیں جن کے اندر یہ کچھ وضاحت کی ہے۔